بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رضوی توجہ طلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حیدرآباد نیوز کی جانب سے حاضر ہے. ناظرین، ہر بدھ کو ہم آپ کی خدمت میں توجہ طلب پیش کرتے ہیں. موضوع ہم آپ ہی کی تجویز کردہ آراء پر جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس پر جو بھی ہم بہتر سے بہتر اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس مرتبہ ہم بات ہو رہی ہے کورونا کی، کیونکہ ہمیں مختلف حیدرآباد کی جو سماجی، تجارتی اور کاروباری بازاروں کی انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کووڈ-19 کے حوالے سے لاک ڈاؤن اور کاروبار پر پابندی اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، نمبر 1. نمبر 2، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جس میں لاک ڈاؤن وغیرہ اور یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، یہ سب اس میں مصلحتاً اور چوائس کی بنیاد پہ، پسندید کی بنیاد پر یہ کام کیا جا رہا ہے. وہ اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں یہ جو ہے 10-12 دن کے لیے بالکل کرونا فری ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، نہ صرف سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کو. اب دیکھیں، یہاں جو سندھ میں سندھ سے لے کے چلوں گا تو سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وہ بڑے زور شور کے ساتھ اپنی بلدیاتی انتخابات کی مہم چلا رہے ہیں، ڈیفرنٹ اجتماعات کر رہے ہیں. گورنمنٹ باقاعدہ انہیں اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ وہ جو ہیں یہ انڈور اور آؤٹ ڈور گیدرنگ کر سکیں. کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، ایون جلسے ہو رہے ہیں. تو سوال یہ ہے، ان کا یہ جو سوال کرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ جائز سوال ہے، کیا کورونا صرف بازاروں سے، دکانداروں سے لگتا ہے، مسجدوں سے لگتا ہے، درگاہوں سے لگتا ہے، اسکولوں سے لگتا ہے؟ یہ سوال بالکل ان کا جائز ہے، اور اس سوال کا جواب غالباً کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ میں ذاتی طور پر یہ عرض کروں گا کہ کورونا جو ہے یقیناً مین میڈ ہے یا پھر قدرتی آفت ہے. یہ ہے، ضرور موجود ہے، اور اس سے جو بھی اس کے شکنجے میں آیا ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک اور کتنا موذی تکلیف دہ مرض ہے. جس سے بہرحال مختصر یہ کہ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، اور کیوں نہ لیں. ابھی گزشتہ دنوں افغانستان سے جو امریکی فوجیوں کا انخلاء ہوا ہے، اور اس انخلاء میں پاکستان حکومت نے مدد کی ہے. امریکی فوجی اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلام آباد سے پھر وہ اپنی آخری ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں. اسلام آباد میں تمام ہوٹلز کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیا ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی کوارنٹائن کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی کورونا کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشرق کا یہ جو مغرب کا جو ہے یہ پھیلایا ہوا ہے، وہ ایک سوچا سمجھا، مثلا ہر آدمی کو یہی محسوس ہوگا کہ یہ ان ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے پھیلایا گیا ایک جو ہے منصوبہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہماری معیشت جو ہے وہ دیوار پہ لگ گئی ہے. ہمارے کاروبار والے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں بالکل آخری سانس لے رہے ہیں. ان میں خواہ وہ دکاندار ہوں، جو ہے وہ کپڑے والے ہوں، سب دیگر اشیاء خورد و نوش بیچنے والے ہوں. اور اسکولوں کی حالت تو یہ ہے کہ اسکول والے جو ہیں وہ پچھلے 2 سال سے اسکولوں کی حالت یہ کہ اسکول بند تھے. نہ صرف اسکول بند تھے بلکہ اسکولوں کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، یقیناً اخراجات ہوتے ہوں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ جو طلباء اس اسکول کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو اس گیپ کو کیسے فل کریں گے. آپ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے. یہاں 80% جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ یا تو غربت کی لکیر پر ہے یا پھر جو ہے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے. بمشکل 10 سے 15 اور 20% طبقہ ایسا ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ
مالی حیثیت جن کی بہتر ہے یا دولت مند کہیں گے، تو 80% جو ہے وہ آبادی کے 80% کے بچے یقیناً انہی جو سستے اسکول ہیں، جو بہت ہی کم فیسوں پہ کام کر رہے ہیں، ان اسکولوں میں وہ بچے یقیناً پڑھتے ہوں گے. تو ان بچوں کو یہ جو مہنگے اسکول ہیں، ان اسکولوں میں تو یقیناً وہ سارا سسٹم جو ہے ڈیجیٹل سسٹم اور آن لائن پڑھائی کا سلسلہ وہ چل رہا ہے. اور اسی طرح ترقی یافتہ ممالک میں بھی آن لائن سسٹم 99% جو ہے وہ چل رہا ہے. اور بالخصوص یہاں پاکستان میں یا پاکستان جیسے دوسرے ممالک یا ان میں یہ صورتحال یقیناً. اور ہم جو ہے تعلیمی اعتبار سے بھی بہت پیچھے ہیں. ہم اگر انڈیا کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ہم بمشکل 30 اور 25% میں ہیں، وہ 70-80% میں ہیں تعلیم کے اعتبار سے. تو شکوک و شبہات اس بات سے جنم لے رہے ہیں کہ امریکی فوجی یہاں آ رہے ہیں اور ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. سیاسی تنظیمیں اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. صرف مساجد، درگاہوں، اسکولوں اور بازاروں کی وجہ سے پابندی جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ ان سارے گورنمنٹ کے اقدامات سے نہ صرف شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے. اور جو وائٹ کالر جس کو سفید پوش کہتے تھے، وہ سفید پوش جو طبقہ ہے یا سفید پوش کا جو ایک بفر تھا درمیان میں، جو غریب اور امیر کے درمیان میں سفید پوش، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اب وہ جو ہے وہ ختم ہونے کے نزدیک ہے. اور یہ بات جو ہے جو بڑے بڑے فلاسفرز اور اس چیز پہ گہری نظر رکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جی ملکوں کی ترقی اور تعمیر میں یہ جو سفید پوش طبقہ درمیان میں ہوتا ہے یہ بے انتہا ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے. جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس ملک کی معاشی حالت، اس ملک کی ترقیاتی حالت وہ بالکل جو ہے وہ دیوار سے جا کے لگ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک لوں گا، پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کرونا وائرس کی. میں آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا اور پروگرام کو، اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا. اپنی تجویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. تو ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور جس کو میں پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا کہ کرونا وائرس حقیقت میں موجود ہے. اور اس بات پہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ علاج سے جو ہے بہتر جو ہے وہ پرہیز ہے. تو یہ ہے نہیں ہے، مگر پرہیز جو ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، یہ تقریباً 2020 سے جو یہ سلسلہ کرونا کا شروع ہوا ہے، امریکہ جو ہے وہ پہلے سے ہی پہلے نمبر پر ہے اور آج تک پہلے نمبر پر ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد انڈیا آیا دوسرے نمبر پہ. انڈیا آج بھی دوسرے نمبر پہ ہے. پھر اس کے بعد برازیل، تو برازیل بھی جو ہے تیسرے نمبر پہ ہے. جو ہے فرانس جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے. رشیا 5ویں نمبر پر ہے. رشیا 5ویں نمبر پہ ہے اور UK 6 نمبر پر ہے. اب اس میں سب سے عجیب بات، اہم بات یہ ہے کہ پاکستان 30ویں نمبر پہ تھا، 30ویں نمبر پر ہی ہے. اور یہ جو ہے
اسرائیل جو بہت بعد میں آیا وہ 34ویں نمبر پر ہے، وہ 34ویں نمبر پر ہے. چائنا جو ہے وہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ چائنا کے پاس سے لیک ہوا تھا اور چائنا کے پاس سے نکلا تھا. چائنا اس وقت دنیا کے نقشے پہ کورونا کے اعتبار سے 100ویں نمبر پر ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کی پابندیوں پہ عمل کر کے، جیسے چائنا نے اپنے ملک کو پورے کو کلیئر کیا اور وہ اس پہ بڑی سختی سے عمل درآمد بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے 100ویں نمبر پہ. انہیں اس چوتھی جو کووڈ کی لہر آئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اب اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، حکومت کو بالخصوص، کیونکہ یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کو مل گئی، تو یہ فیصلے جو ہیں صوبوں کے کرنے کے ہیں. تو صوبہ جو ہے ہمارے ہاں بالخصوص سندھ میں دیکھیں جی، کورونا کے حساب سے اعتبار سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان میں بے تحاشا جھول ہے. جگہ جگہ جو ہے شکوک ہیں، شبہات ہیں. بعض جگہوں پہ تو مصلحت سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم خدارا کہیں تو کسی کو تو چھوڑ دو کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ شہر ہمارے ہیں، یہ لوگ ہمارے ہیں. کم از کم ان کے ساتھ تو انصاف کرو. یہی نہیں، دیکھیں پورے پاکستان میں جو ہے تعمیراتی انڈسٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ماں سوائے صوبہ سندھ کے. صوبہ سندھ جو ہے اس میں تعمیراتی انڈسٹریز کو جگہ جگہ جو ہے بیریئرز ہیں، ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ کام نہیں کر پا رہے. تمام صنعتوں میں تعمیراتی انڈسٹری وہ واحد صنعت ہے جو پیسے کی سرکولیشن کو، پیسے کی رولنگ کو سب سے تیزی کے ساتھ اور وافر مقدار میں جو ہے، کیونکہ اس میں بے شمار مزدور انوالو ہوتے ہیں، بے شمار درمیانی وہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگ انوالو ہوتے ہیں، مثلا ریتی، بجری، سیمنٹ مزدور، ٹھیکیدار اور شیٹرنگ اور بہت ساری چیزیں، گاڑیاں، ٹرک، یہ سب چیزیں تعمیراتی کام میں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ان سب کے لیے روزی کا ذریعہ بنتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بڑے شہروں میں جو ہے شہر کے کسی چند ایک مخصوص چوراہوں پہ صبح مزدور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کام پہ جانے کے لیے اور وہاں سے ٹھیکیدار لے کے جاتے ہیں. اب وہ سلسلہ یہاں بالخصوص سندھ میں تو تقریباً بند ہو گیا کہ سندھ میں 2 یا 3 ہی تو بڑے شہر ہیں کہ جہاں پہ تعمیراتی انڈسٹریز کام کرتی ہے، تو وہ بند ہو گیا ہے. تو خدارہ حکومت سندھ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ غریب آدمی کو مزید جو ہے غربت میں نہیں دھکیلو، اس کو دیوار سے نہ لگاؤ کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے. وہ جو ہے اپنے بچوں کو جب روزی فراہم نہیں کر سکے گا، ان کی کفالت نہیں کر سکے گا، تو یقیناً وہ جو ہے وہ یا تو کرائم کی طرف جائے گا یا وہ پھر اس قسم کا اقدام کرے گا کہ خودکشی کر دے گا اور وہ خودکشی کرے گا اور وہ پھر باقی. تو یہ بھی حکومت کے لیے جو ہے شرمندگی کی بات ہونی چاہیے. تو ساتھ ہی ساتھ میں پھر ایک بار اور دہراؤں گا کہ اس وقت ہمارے پاکستان کو جو ہے وہ حب الوطنی کی، وطن سے محبت کی اور کی شدید ضرورت ہے. تو اس میں جو ہے مختلف تنظیموں کو، مطلب تمام شعبۂ زندگی کو چاہیے کہ وہ حب الوطنی کو بڑھانے کے لیے اپنے بہتر سے بہتر جو ہے اس کو کاوشوں کو استعمال میں لائے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور.